نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہو نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو عرض کی حضور پھر لبا کدھر فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب وضابے ہو حضرت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا پہلے مرید بننا پڑے گا اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لیتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی اس نے پھر دوبارہ عرض کیا حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی اس نے تیسری بار پھر عرض کیا تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی وہ مرید تھا پھر نہیں وہ بولا اور ہم نے پڑھا ہے کہ 18 سال اس کو اسی حال میں گزر گئے تو قرآن کریم میں تو اللہ خود کہتے ہیں نا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ یہ آزمائش ہے وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا وہ گھر میں بیٹھا تھا کوئی باتیں ہو رہی تھی کہ بلا پیر صاحب کا تذکرہ چھڑ آ گیا تو بیوی آگے سے کہتی ہے مینوں نہ اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر میں نہیں مانتی کوئی اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے ہیں مرید تھا نا حضرت کدھر لگی اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے اس پہ بھی کوئی حکمت ہے جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے بڑے لوگ تھے حضرت کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کہاں کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا شاہ سلیمان مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ایسے روز تو نہیں آتے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت مائیں روز نہیں پیدا کرتی حضرت ایسے نگاہ تھی بصیرت تھی آپ نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں آپ نے بندہ بھیج کے نہ بلا لیا اب بتایا نہیں اس کو کچھ بھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے میں نے بھی آج کروانی تھی بس ذرا وقت نہیں ملا آج جا کے میں نے بھی کروانی ہے وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی اس کو نہیں کچھ بھی کہا آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹنڈ ہی کر دے اس کی تو عید ہو گئی اپنے پیر و مرشد کی ٹینٹ کرنی اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مبارک مونڈنا شروع کر دیا اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے لیا کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے حضرت لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان راستہ تو بنا لیتا ہے نا حضرت جب طوفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا اب وہ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے جب اس نے دائیں سائیڈ مونڈ لی نا ساری تو اب اس نے آنا تھا بائیں سائیڈ پہ جب بائیں سائیڈ پہ آنے کے لیے اس نے حرکت کی نا تو آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے بھائی بہانہ ہی بنانا تھا نا پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت اور غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے اور کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا آج 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت جب کیفیت سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا 3 عرضیاں پیش کی آپ خاموش رہے میں بھی نہیں بولا آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں آج کی دن ہی کھویا تھا بیوی لڑی ہے اس نے تانا دیا ہے کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی میں نے پوچھا وہ کیوں کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا کیسے مرید تھے حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا جیسے آپ راضی میں راضی جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے چل گھر پہنچ تیرے جانے سے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا حضرت ہیں ہم نے سنا ہے ہم نے پڑھا ہے اس نے لگا دوڑ دی حضرت اب حضرت ان کے ساتھ کو دوڑ سکتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے
बार बार जमीन पे सिर्फ अपना आधा पांव रखते थे, सारा नहीं रखते थे, सिर्फ आधा पांव, सिर्फ पंजा रखते थे, एड़ी नहीं रखते थे। अब सारे मुरीद खड़े देख रहे हैं, लेकिन किसमें इतनी जुर्रत, किसमें इतनी हिम्मत कि महबूब इलाही से जाके पूछे कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं। लिखा जब कैफियत संभली, हजरत आके अपनी मसनत पे जलवागर हुए, मुरीद हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज करते हैं हजरत एक राज खुला है। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्ज की हजरत आगे आप खानका के सीन में खड़े थे और बार बार जमीन पे सिर्फ आधा पांव रखते थे, एड़ी नहीं रख रहे थे, साथ ही उठा लेते थे, ये क्या राज है? तो आप आगे से इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। कितना जी? 2.5 कदम। अल्लाह हजरत ये अर्शे इलाही नहीं, हुजूर नबी अलैहि सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। आप फरमाते हैं अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक सफर किया जाए तो ये जमीन से लेके पहले आसमान की मुसाफत है। ठीक है जी। लेकिन आप फरमाते हैं मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। लेकिन कुर्बान जाऊं शेख की अताओं पे, निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था। इनसे कौन दौड़ लगा सकता है? मुरीद बड़ा ही दौड़ा, बड़ी दौड़ लगाई उसने। लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, सारा इलाका इकट्ठा है। उसने पूछा भाई क्या हुआ? सब कहने लगे हम भी तो तुझसे ये पूछने के लिए आए हैं कि ये क्या हुआ। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख तेरे सेन में चारपाई बिछी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा, घोड़ा बंधा हुआ है, कौन है ये? उसने लोगों को पीछे हटाया, जब अंदर दाखिल हुआ अब तो खून ठंडे हो गए ना, तब अभी खूनों में गर्मी थी। बताना नहीं पड़ा कि ये बाप है, उसको ये नहीं बताना पड़ा ये बेटा है। खून ने खून को खींचा, दोनों बगलगीर हुए हैं, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना तो बाप बेटे से पूछता है बेटा गया किस तरह और आया किस तरह? वो कहता है बाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही 2 साल का था। लेकिन जब थोड़ी सी होश आई तो क्या देखता हूँ कि सिखों के घर में उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने भी कहा कि हमने तुझे उठाया है, लेकिन बताते नहीं थे उठाया कहाँ से है। बताते तो कुछ मैं भी जतन करता, 2-3 बार भागा लेकिन मंजिल का नहीं पता था, इसलिए वापस लौट आया। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना किस तरह हुआ? वो कहता है अब्बा जी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा